لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ بزم ابو سالم حیدرآباد کے زیر اہتمام دارالعلوم و دارالافتاء ابو سالم کا انعقاد زیر نگرانی مفتی سالم الدین علوی سیفی، زیر سرپرستی پیر محمد اکرم شاہ علوی سیفی، زیر صدارت مفتی منیب الرحمان لطیف آباد یونٹ نمبر 8 میں کیا گیا۔ اس موقع پر مفتی منیب الرحمان نے خصوصی خطاب کیا جبکہ معروف ثنا خواہان نے ہدیہ نعت پیش کی۔ تقریب میں مفتی وسیم اختر، مفتی حماد رضا، مفتی محمد عمر خلجی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں دیگر علماء کرام، مشائخ عظام اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول بھی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی سالم الدین علوی نے مدرسے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ دارالعلوم ابو سالم میں بہترین تعلیمی ماحول میں طلباء کو دینی تعلیم دی جائے گی، جبکہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ سمیت دیگر کورس بھی کروائے جائیں گے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں ہمارے یہاں داخلہ دلوائیں۔ اس سے قبل منتظمین کی جانب سے مہمانان کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں مدرسے کا دورہ کروایا گیا۔ علامہ مفتی وسیم اختر المدنی کے ساتھ کراچی سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت محترم پیر اکرم شاہ صاحب کے صاحبزادے علامہ سالم، جو ہمارے ہانک سے متخصص ہیں اور فقہ و افتاء میں تخصص کی تکمیل کامیابی کے ساتھ انہوں نے کی ہے، اور اب الحمدللہ جامعہ ابو سالم کے نام سے یہاں ایک دینی جامعہ اور ایک معیاری درسگاہ کا قیام عمل میں آ رہا ہے، اور آج اس کی باقاعدہ افتتاحی تقریب ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ یہاں حیدرآباد سے کافی باصلاحیت، ذی استعداد اور متحرک، توانا، انرجیٹک نوجوان علماء ہمارے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے پاس مفتی کے کورس کی تکمیل کی ہے، 2 سالہ تعلیمی اور تربیتی۔ اب یہاں حیدرآباد میں کئی اداروں کا قیام عمل میں آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند سالوں میں ان کے ثمرات لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حیدرآباد کے جو اہل سنت و جماعت ہیں انہیں ہم نے ہمیشہ پرجوش اور منظم اور دین و مسلک کے ساتھ محبت کرنے والے اور میدان عمل میں آنے والے پایا ہے، اور یہاں سیفی سلسلے کا باقاعدہ آستانہ بھی ہے، پیرخانہ بھی ہے، روحانی تربیت کا، تزکیے کا اور رشد و ارشاد کا مرکز بھی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم ان پیران ذات ہیں جو صاحبان علم بھی ہوں اور
وہ دینی مدارس اور جامعات کا نیٹ ورک بھی قائم کریں، کیونکہ جاہل پیروں سے، بے عمل پیروں سے ہمارے دین اور مسلک کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو ذی علم ہیں، باعمل ہیں، فعال پیر ہیں، تو ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی حمایت کی جائے، ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح سے جو جعلی عاملوں کا نیٹ ورک ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ تعالی آج دارالعلوم ابو سالم کا افتتاح ہے، اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ پیر طریقت ترجمان اہل سنت حضرت علامہ پیر ابو سالم محمد اکرم صاحب کی سرپرستی میں یہ ایک دینی ادارہ قائم ہوا ہے۔ تو الحمدللہ تعالی ان کے سرپرستی میں یہ ادارہ بہت ترقی کرے گا، اور ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے جناب محمد سالم صاحب بھی عالم بن چکے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی علم دین کی یہاں سے بڑی عظیم الشان خدمت کریں گے، اور علم کے فیض و برکات یہاں سے جاری ہوں گے۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو اور اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا نام مفتی وسیم اختر المدنی ہے، اور میں کراچی سے یہاں حیدرآباد شہر میں مفتی سالم صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، اور یہاں اس ادارے کی افتتاح دارالافتاح اور دارالعلوم سالم کی افتتاحی تقریب کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ، اور الحمدللہ یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس میں ایسے اسکالرس تیار کیے جائیں گے کہ جو دینی اعتبار سے بھی دینی علوم پر مہارت رکھتے ہوں، اور دنیاوی علوم میں بھی ان کو یکساں مہارت حاصل ہو، کیونکہ اس وقت ضرورت ایسے ہی علماء کی ہے کہ جو اس زمانے کے چیلنجز کو سمجھیں، اور اس کے مطابق جو ہے دین کے پیغام کو اچھے انداز میں عوام کے سامنے پیش کر سکیں، اور یہی لوگ دین کی صحیح خدمت اور اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے مفتی سالم صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے جتنے محبین ہیں، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔